ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکی گرل. تو آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے شیزوفرینیا ڈس آرڈرس کے بارے میں. شیزوفرینیا کے انٹروڈکشن کی بات کریں تو سویئر مینٹل ڈس آرڈر افیکٹنگ تھاٹس ایموشنز اینڈ بیہیویئر. شیزوفرینیا ایک شدید اور کرونک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جو انسان کی سوچ، ایموشنز اور بیہیویئر کو متاثر کرتی ہے. ڈیفیکلٹی ڈسٹنگوش ریالٹی فرام امیجنیشن. اس بیماری میں انسان حقیقت اور خیالات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سمٹمز انکلوڈ ڈیلیوژن، ہیلوسینیشن، ڈس آرگنائز تھنکنگ اینڈ نیگیٹو سمٹمز. اس میں یہ سمٹمز انکلوڈ ہوتے ہیں. اگر ہم ڈی ایس ایم 5 TR کرائٹیریا کے اکارڈنگ اس ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کریں تو DSM-5 TR کے کرائٹیریا کے اکارڈنگ ہم سمٹمز کو دیکھیں تو کرائٹیریا اے میں آ جاتے ہیں 2 or more symptom present during a significant portion of a month period. شیزوفرینیا کی تشخیص کے لیے کم از کم 2 یا اس سے زیادہ سمٹمز ایک ماہ کے دوران موجود ہونے چاہیے. ان میں سے ڈیلیوژن، ہیلوسینیشنز، ڈس آرگنائز اسپیچ، گروسلی ڈس آرگنائزڈ کیٹاٹونک بیہیویئر and negative symptom. At least one must be present delusion or hallucination or disorganized speech. اور ان میں سے کم از کم ایک سمٹم ڈیلیوژن، ہلوسینیشن یا ڈسآرگنائزڈ اسپیچ میں سے ہونا ضروری ہے. اگر ہم ڈیلیوژن کی بات کریں تو ڈیلیوژن ایسے فالس بلیف ہوتے ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے لیکن مریض اس پر پورا یقین رکھتا ہے، مطلب فکس فالس بلیفز ہوتے ہیں. اگر ہم ہیلوسینیشنز کی بات کریں تو ہیلوسینیشنز میں فرد کسی ایکسٹرنل اسٹیمولس کے بغیر آوازیں سنتا ہے یا منظر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈس آرگنائز اسپیچ کی بات کریں تو مریض کی گفتگو میں ترتیب اور رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے لوز ایسوسیشن، ٹینجنشیلٹی اور ورڈ سیلڈز. اگر ہم گروسلی ڈس آرگنائز یا کیٹاٹونک بیہیویئر کی بات کریں تو مریض کا رویہ بہت عجیب، غیر مناسب یا غیر متوقع ہو سکتا ہے. اگزامپل کے طور پہ اگر ہم لے لیں بغیر وجہ ہنسنا یا رونا شروع کر دینا، موسم کے مطابق کپڑے نہ پہننا، مطلب سردیوں میں گرمیوں والے اور گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہن لینا، بے مقصد ادھر ادھر گھومنا. اگر ہم کیٹاٹونک سمٹمز کی بات کریں تو بالکل حرکت نہ کرنا، مطلب اسٹوپڈ ہو جانا، سٹک ہو جانا، ادھر ہی کئی گھنٹے اسی پوزیشن میں سٹک رہنا، ایک ہی پوزیشن میں دیر تک رہنا، حرکت کرنے سے انکار کرنا، دوسروں کی حرکتوں کی نقل کرنا. اور اگر ہم نیگیٹو سمٹمز کی بات کریں تو نیگیٹو سمٹمز نارمل انسانی صلاحیتوں میں کمی یا زوال کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں آ جاتی ہیں اوولیشن، الوجیا، انہیڈونیا، انسوشیلٹی. اگر ہم کرائٹیریا بی کی بات کریں تو اس میں سوشل اور آکوپیشنل ڈسفنکشن، مار ڈکلائن ان ورک، اکیڈمک، ریلیشن شپ اور سیلف کیئر. بیماری کی وجہ سے فرد کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ جاتی ہے، جیسے تعلیم، ملازمت، گھر کی ذمہ داریاں، سماجی تعلقات، خود کی دیکھ بھال. مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ جو پہلے اچھا پرفارم کرتا تھا بیماری کے بعد کلاسز اٹینڈ کرنا اور اسائنمنٹس مکمل ختم کر دینا، مطلب چھوڑ دیتا ہے. اگر ہم کرائٹیریا سی کی بات کریں تو اس میں آ جاتی ہیں ڈیوریشن. کنٹینیوس سائن پرسسٹ فار ایٹ لیسٹ 6 months، انکلوڈ ایکٹیو پروڈرمل اینڈ ریزیڈیول فیس. بیماری کی علامتیں کم از کم 6 ماہ تک موجود رہنی چاہیے. اگر ہم اس میں فیزز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پروڈرمل فیز. ٹھیک ہے. پروڈرمل فیز میں شروعاتی مرحلہ ہوتا ہے. علامات جیسے تنہائی پسندی، بے چینی، موٹیویشن میں کمی، تعلیم یا روزمرہ کے کام کردگی میں گراوٹ آ جانا. اگر ہم ایکٹیو فیز کی بات کریں تو یہاں سائیکوٹک سمٹم واضح طور پر نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم ایکٹیو فیز کی بات کریں تو یہاں سائیکوٹک سمٹم واضح طور پر نظر آتے ہیں، جیسے ڈیلیوژن، ہیلوسینیشنز، ڈس آرگنائزڈ اسپیچ، ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر. اور اگر ہم ریزیڈول فیز کی بات کریں تو شدید سمٹم کم ہو جاتے ہیں لیکن نیگیٹو سمٹم موجود رہ سکتے ہیں. اسی طرح ہی اگر ہم کرائٹیریا ڈی کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے رول آؤٹ شیزوفریکٹیو ڈس آرڈر اینڈ موڈ ڈس آرڈر ود سائیکوٹک فیچرز. شیزوفریکٹیو ڈس آرڈر اور موڈ ڈس آرڈر ود سائیکوٹک فیچرز کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے.
کیوں ضروری ہے؟ اگر سائیکوٹک سمٹم صرف ڈپریشن یا مینیا کے دوران آتے ہیں تو وہ شیزوفرینیا کی ہی تشکیل نہیں کی جا سکتی، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیزوفرینیا۔ اگر سائیکوٹک سمٹم صرف ڈپریشن یا مینیا کے دوران آتے ہیں تو ہم اسے شیزوفرینیا نہیں کہیں گے۔ اب اگر ہم کرائٹیریا ای کی بات کریں تو سمٹمز آر نوٹ ڈیو ٹو سبسٹانس، میڈیکیشنز اور میڈیکل کنڈیشن۔ سمٹم کسی سبسٹانس یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ سبسٹانس جیسے کینابیس، کوکین، الکوہل، اور میڈیکل کنڈیشنز میں آ جاتے ہیں برین ٹیومر، ایپیلیپسی، پارکنسن ڈیزیز اینڈ تھائرائڈ ڈس آرڈرز۔ اگر سمٹمز ان سبسٹانس یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ہم شیزوفرینیا نہیں کہیں گے، ہم اسے سبسٹانس میڈیکل کنڈیشن کہیں گے یا ڈس آرڈرز کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کرائٹیریا ایف کی بات کریں تو ڈائگنوسس ریکوائر پرومیننٹ ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشن فار ایٹ لیسٹ 1 month۔ اگر پیشنٹ کو پہلے سے اوٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہو تو شیزوفرینیا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ہم شیزوفرینیا کہیں گے تو اس کے پرومیننٹ ڈیلوژن ہیلوسینیشن کم از کم 1 ماہ تک موجود ہونے چاہیے۔ اگر ہم DSM 5 TR کے اسپیسیفائرز کو دیکھیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو فرسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے گا پہلے دفعہ سمٹم ظاہر ہونا، ملٹیپل ایپیسوڈز میں بیماری کی کئی دفعہ واپس آئے، اور کنٹینیوس میں یہ ہوتا ہے کہ سمٹم مسلسل موجود رہتے ہیں۔ ریمیشن اسپیسیفائرز میں آ جاتا ہے پارشل ریمیشن اور فل ریمیشن۔ پارشل ریمیشن ہوتا ہے کچھ سمٹم کم ہو گئے ہوں، اور فل ریمیشنز میں آ جائے گا کہ سمٹم مکمل طور پر ختم ہو گئے ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔